معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ماہ پہلے ہم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک صحیح حدیث پیش کی تھی، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اور تو میرے ساتھ جنت کے دروازے پر ایسے ہی اکٹھا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ کتاب الشریعہ للآجری میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیانی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا، یعنی جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں اسی طرح ہم دونوں جنت کے دروازے پر اکٹھے ہوں گے۔ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت عظیم، بہت اہم اور بہت زبردست حدیث ہے، جس کو ایک دو نہیں ان گنت محدثین نے نقل کیا ہے۔ تو اس بیان میں ہم نے اس روایت کو کتاب السنہ للخلال کے حوالہ سے نقل کیا تھا، اور اس کے ایک ایک راوی کی توثیق آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بہت ہیں، روافض ہیں، اور سنیت کے لبادے میں کچھ اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کا لباس اہل سنت کا ہے اور ان کے اندر رافضی چھپے ہوئے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ایک وہ طبقہ ہے کہ جو ہیں تو اہل سنت، بندے بھی مخلص ہیں، لیکن ان بیچاروں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنے ہی نہیں ہیں۔ جب ان کے پاس ایسی روایت آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے روایت نکالی، حالانکہ قصور بیچاروں کے اپنے مطالعے کا ہے۔ بہرحال اس روایت پر بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے، اور بڑے سخت قسم کے اعتراضات کیے۔ میں نے جان بوجھ کر اس میں تاخیر کی تاکہ میں دیکھ لوں کہ اس روایت پر اعتراضات کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن کہاں تک جا سکتے ہیں، ان کی پہنچ کتنی ہے۔ کافی زیادہ کمنٹس کے اندر بھی اور واٹس ایپ پر بھی لوگ اعتراضات میں بھیجتے رہے۔ آج ہم انشاءاللہ ان اعتراضات کا دندان شکن منہ توڑ جواب دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ روایت پیش کی تھی کتاب السنہ للخلال سے، آپ کے سامنے روایت ہے، اس کا متن بھی آپ کے سامنے ہے، اس کی سند بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم انشاءاللہ نیچے اس کے راویوں کی توثیق بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اس روایت پر بنیادی ایک اعتراض ہوتا تھا کہ اسماعیل بن عیاش کی یہ روایت غیر شامیوں سے ہے، لہذا ضعیف ہے۔ اس کا میں نے اس بیان میں جواب دے بھی دیا تھا کہ تاریخ دمشق میں اس کا مطابع نوح بن یزید المعلم موجود ہے، اور وہ ثقہ راوی ہے، لہذا اس کے تفرد کا اعتراض باطل ہے۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے، انہوں نے مختلف محدثین کرام کے حوالہ جات کے ساتھ اس روایت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ سنیں کہ یہ روایت کتاب السنہ للخلال کے علاوہ کتاب الشریعہ للآجری میں بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتاب السنہ للخلال میں عبدالعزیز بن عمر ہے، ہم نے اس کی توثیق پیش کی تھی، لیکن کتاب الشریعہ للآجری میں عبدالعزیز بن بحر ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر اس پر جرح نقل کرتے ہیں، تو ہم ان کی جرح کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور اس کا جواب بھی عرض کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے جرح پیش کی ہے حضرت امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ ان کی کتاب الکامل آپ کے سامنے ہے، الکامل ابن عدی کی آپ ذرا روایت دیکھیں۔ حضرت امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دو روایتیں نقل کی ہیں۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ روایت پیش کی ہے جس کو ہمارے احباب کہتے ہیں کہ اس میں آپ والی روایت پر جرح ہے۔ تو حضرت امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ دوسری روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ روایت بھی منکر ہے، اور پہلی روایت اس سے زیادہ منکر ہے۔ انہوں نے آگے اس کی تفصیل بیان کی اور کہتے ہیں وہذا رواہ سے آپ دیکھیں، اور اس روایت کو بیان کیا ہے ابن عیاش سے، اس نے عبد الرحمن بن عبداللہ سے۔ آگے وہ اس کے ضعف کی وجہ نمبر 1 بیان کرتے ہیں کہ ابن عیاش شامیوں کے علاوہ کی حدیث میں اختلاط کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب اس روایت کو ابن عیاش سے بیان کرنے والا مجہول ہے اور عبداللہ بن بحر المؤدب مجہول راوی ہے۔ یہاں پر امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے منکر ہونے پر دو دلیلیں دی ہیں۔ نمبر 1،
ابن عیاش کا غیر شامیوں سے روایت کرنا۔ نمبر 2 عبداللہ بن بحر کا مجہول ہونا۔ جواب سنیے۔ پہلا جواب تو ہم اپنے بھائیوں کو یہ دیتے ہیں کہ جناب آپ اس پر غور کریں کہ ہم نے جو روایت پیش کی تھی کتاب السنہ للخلال کی، اس میں راوی تھا عبدالعزیز بن عمر، اس میں عبداللہ بن بحر نہیں تھا، لیکن ان حضرات کا اسی پر اصرار ہے کہ نہیں یہاں پر عبداللہ بن بحر ہی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ عبدالعزیز بن عمر سے مراد عبداللہ بن بحر ہی ہے۔ چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان لیتے ہیں۔ اور دوسرا اعتراض ہے ابن عیاش کا۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بہت بڑے محدث نامور عالم حضرت علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں اعتراضات کا دندان شکن جواب دے چکے ہیں، ابھی آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اس روایت کو نقل کرنے کے بعد، تاریخ ابن عساکر کی روایت آپ کے سامنے ہے، دیکھیے ذرا، اور کہا ابن عدی نے کہ یہ روایت بھی منکر ہے۔ اس کے آگے دیکھیں، قال ابن عساکر، اور امام ابن عساکر فرماتے ہیں وقد رواہ غیر ابن بحر عن ابن عیاش، آگے پھر انہوں نے پوری سند بیان کی، یعنی حضرت امام ابن عساکر فرماتے ہیں امام ابن عدی کا اس روایت کو منکر قرار دینا غلط ہے۔ کیوں؟ انہوں نے جو وجہ بیان کی ہے، سنیے جو دلیل دی ہے، اس لیے کہ ابن بحر اس میں منفرد نہیں، بلکہ ابن بحر کے علاوہ حضرات بھی اسماعیل بن عیاش سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے سند بیان کی ہے، اور اس سند کو آپ دیکھیے ذرا، اس سند میں ہے عیسیٰ بن عبداللہ بن سلیمان، عیسیٰ بن عبداللہ بن سلیمان، آگے قال حدثنا ابی عن اسماعیل بن عیاش، یعنی جس طرح اسماعیل بن عیاش سے روایت کرنے والا عبداللہ بن بحر ہے، اسی طرح اس روایت کو اسماعیل بن عیاش سے عبداللہ بن سلیمان راوی نے بھی بیان کیا ہے۔ لہذا ان لوگوں کا عبداللہ بن بحر کو بنیاد بنا کر روایت پر اعتراض کرنا بالکل باطل ہے۔ یہ لوگ آج اعتراض کر رہے ہیں، علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تو آج سے کئی سو سال پہلے اس اعتراض کی دھجیاں اڑا چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی دکھاؤ کس نے صحیح کہا، اور دیکھو علامہ ابن عساکر نے نہ صرف اس کو صحیح تسلیم کیا بلکہ اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ اور علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت ذہین آدمی ہیں۔ ایک اعتراض کا جواب تو انہوں نے یہ دے دیا۔ نمبر 2، دوسرا اعتراض کیا تھا کہ اسماعیل بن عیاش کی غیر شامیوں سے روایت، اس کا اعتراض بھی جواب بھی سنیے۔ حضرت امام ابن عساکر فرماتے ہیں وقد روی عن غیر اسماعیل عن ابن دینار، وہ فرماتے ہیں کہ ابن دینار سے روایت کرنے والا صرف اسماعیل نہیں بلکہ اسماعیل کے علاوہ حضرات بھی اس روایت کو دینار سے روایت کرتے ہیں۔ اب ذرا سنیے وہ روایت، آگے انہوں نے پوری سند بیان کی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار سے نیچے قال حدثنا نوح بن یزید المعلم، کہ اس روایت کو عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار سے نوح بن یزید المعلم نے روایت کیا ہے، یعنی اسماعیل بن عیاش منفرد نہیں، اسماعیل بن عیاش کے تفرد کو لے کر اعتراض کرنا باطل ہے، کیونکہ اس کا متابع موجود ہے نوح بن یزید المعلم، اور یہ ثقہ راوی ہے، جیسا کہ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام ذہبی میں لکھا ہے، نوح بن یزید ابو محمد المؤدب بغدادی ثقۃ، تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 716۔ یاد رہے کہ المؤدب اور المعلم یہ ایک ہی راوی ہیں، جیسا کہ امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں صراحت کی ہے۔ امام ابن عدی نے اس روایت کو منکر قرار دیا تھا 2 وجہوں سے، اور علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں وجہوں کا مدلل جواب دے دیا ہے، لہذا امام ابن عدی کی جرات ہو گئی ختم۔ اب آپ مزے کی بات سنیے، اس علامہ ابن عدی کے بعد جو لوگ اس پر جرح کرنے والے ہیں، مشہور ترین حضرت امام ذہبی اور دوسرے حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مکمل عبارت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میزان الاعتدال۔ ہم الحمدللہ کسی طرح کی 2 نمبری نہیں کریں گے، پوری عبارت آپ کے سامنے رکھیں گے اور مکمل جواب دیں گے۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے عبدالعزیز بن بحر المروزی ان اسماعیل بن عیاش بخبر باطل، اور کہتے ہیں تان کیا ہے اس میں عباس الدوری نے، اور ان کے الفاظ ہیں عبداللہ بن احمد وغیرہ کہتے ہیں، ان سے بیان کیا عبدالعزیز بن بحر نے، انہوں نے لمبی بات کی ہے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 623۔
اب ذرا پہلی سطر پر غور کریں۔ عبدالعزیز بن بحر نے اسماعیل بن عیاش سے ایک باطل خبر روایت کی ہے، آگے انہوں نے پھر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ تو ہمارا یہاں پر ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس روایت کو باطل کس بنیاد پر قرار دیا ہے؟ آپ ذرا ہمیں بتائیں، اس میں کوئی راوی کذاب ہے، متروک ہے، شیعہ ہے، ناسبی ہے، خارجی ہے؟ کچھ تو بتاؤ، کس بنیاد پر، کس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے اس روایت کو باطل قرار دیا ہے؟ انجینئر مرزا کے چیلے کہتے ہیں ہم ہر بات دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، تو بتاؤ امام ذہبی نے اس روایت کو باطل کس بنیاد پر قرار دیا؟ کسی بنیاد پر نہیں، کسی دلیل کے ساتھ نہیں، بس عبارت لکھ دی۔ اگر صرف ان کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے اس روایت کو باطل قرار دینے میں، تو ہم بہت سی روایتیں ایسی پیش کر سکتے ہیں کہ جن روایتوں کو تم صحیح تسلیم نہیں کرتے، جبکہ ان کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے ہیں۔ تو پھر وہاں پر تم کیا کہو گے؟ وہاں پر تم کیا کہو گے؟ دلائل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں دلائل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب دلیل پیش کریں، کس دلیل کی بنیاد پر یہ روایت باطل ہے؟ ورنہ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں، تم کہتے ہو بغیر دلیل کے پیروی، یہ تو تقلید ہے، تو تم کیوں بغیر دلیل کے پیروی کرتے ہو؟ دلیل پیش کرو۔ دوسری بات، میزان الاعتدال امام ابن عدی کی الکامل کا اختصار ہے، انہوں نے یہ جرح کی ہے، ان کی بنیاد اصل میں امام ابن عدی کی کتاب ہے، اور امام ابن عدی کی جرح کا جواب مدلل طریقے سے حضرت امام ابن عساکر دے چکے ہیں، لہذا جب اصل اعتراض ختم ہو گیا تو اس بنیاد پر قائم ہونے والی عمارت خود بخود ختم ہو گئی، لہذا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل مردود اعتراض ہے۔ آگے سنیے، اس کے ساتھ ہم نے والا پیش کیا ہے حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ ان کی عبارت آپ کے سامنے ہے، ان کا جو اعتراض یہ پیش کرتے ہیں تو بالکل ہی کمزور ہے نا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ عبدالعزیز بن بحر المروزی ان اسماعیل بن عیاش بخبر باطل، یہ وہی عبارت ہے جو میزان الاعتدال کی تھی، یہ لسان المیزان بھی میزان الاعتدال کا اختصار و حاشیہ ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اتنی بار نقل کی، اس کا جواب ہم دے چکے ہیں امام ذہبی کی عبارت کا۔ اور دوسرا آگے انہوں نے لکھا ہے جو امام ابن حجر نے زیادہ بات کہی، وہ کیا؟ اور ابن عدی نے کہا عبدالعزیز بن یحییٰ المدنی کے ترجمہ میں کہ عبدالعزیز بن بحر معروف نہیں ہے، لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 25۔ یعنی انہوں نے اوپر تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نقل کر دی، اور نیچے انہوں نے اپنی رائے درج کی۔ کیا انہوں نے کہا کہ اس میں ابن عدی کے مطابق ایک راوی ہے عبدالعزیز بن بحر جو کہ معروف نہیں ہے۔ اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں اعتراض کرنے والوں سے کہ تم اس روایت کو کہتے ہو موضوع، بناوٹی، جعلی، فیک اور پتہ نہیں کیا کیا، بتاؤ مجہول راوی کی روایت موضوع ہوتی ہے؟ تمہیں موضوع کی تعریف بھی آتی ہے؟ اس کو موضوع قرار دینے والوں پہلے موضوع کی تعریف کرو، اس کے بعد اس کا موضوع ہونا بیان کرو۔ یہ دیکھو حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب ہے اصول حدیث کی، انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں کہ راوی پر طعن کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ راوی کذاب ہے، اور کہتے ہیں فالاول الموضوع، اس کی روایت موضوع ہوتی ہے، یعنی موضوع روایت کذاب کی ہوتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یا وہ قرآن پاک کے مخالف ہو یا وہ حدیث متواترہ کے مخالف ہو، اور یہ روایت کس کے مخالف ہے؟ قرآن پاک کے، حدیث متواترہ کے، اس میں کوئی کذاب راوی ہے؟ تو جب اس میں موضوع ہونے کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی تو تم کس بنیاد پر اس کو موضوع قرار دیتے ہو؟ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعصب میں؟ ایک بات، موضوع قرار دینا بالکل غلط ہے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ اس میں راوی ہے مجہول، ذرا اس کا جواب بھی سن لو، امام ابن حجر سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ امام ابن حجر خود فرماتے ہیں اور اگر اس سے روایت کریں 2 بندے یا اس سے زیادہ ولم یوثق، اور اس کی توثیق نہ کی گئی ہو، فہو مجہول الحال، تو وہ مجہول الحال راوی ہے، وہو المستور، اسی کو مستور کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک راوی کی توثیق نہیں ہے، البتہ اس سے روایت کرنے والے 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو وہ راوی مستور ہوتا ہے۔ اب مستور کی روایت کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی آپ کو علامہ ابن حجر کی اسی کتاب شرح نخبۃ الفکر سے دکھا دیتے ہیں۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں یہ تو ہو گئی حسن لذاتی ہی، یعنی وہ حسن لذاتی کی تعریف فرما رہے تھے۔ آگے فرماتے ہیں
یعنی یہ حسن ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، نہ کسی خارجی چیز کی وجہ سے۔ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور خارجی چیز کی وجہ سے حسن ہونے والی روایت کون سی ہے؟ جس کا حسن ہو بسبب الاعتزادی، دوسری روایت کی قوت کے ساتھ۔ اگر اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے مستور کی حدیث ہے، یعنی ایک روایت ہے اور اس کا راوی کوئی مستور الحال ہے، جیسے پیچھے ہم نے آپ کو بتایا اذا تعددت طرقہ، اللہ اکبر، مستور راوی ہے ایک روایت میں، اگر اس روایت کے طرق زیادہ ہو جائیں، اس کی متابعت مل جائے، تو وہ روایت بھی حسن ٹھہرتی ہے۔ یہ ہے حسن لغیرہ کی تعریف، اور یہ ہم نے بتا دی اس کی آپ کو ایک مثال۔ تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے مطابق بھی یہ روایت حسن ٹھہرتی ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ دو یا دو سے زیادہ بندے روایت کریں، توثیق نہ ہو، تو وہ ہوتا ہے مستور، اور مستور کی روایت کے طرق جب ہو جائے زیادہ، تو وہ روایت ہوتی ہے حسن لغیرہ۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن بحر مجہول ہے، اور خود ہی انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے روایت کرنے والے کئی بندے ہیں، مثلاً اور دوسرے بندے، اور کئی سندیں تو ہم نے بتا دی ہیں، جیسے کتاب الشریعہ للآجری میں 2 بندے ہیں اس سے روایت کرنے والے، کئی حضرات ہیں اس سے روایت کرنے والے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عبدالعزیز بن بحر یا عبداللہ بن بحر یہ مجہول نہیں ہے، مستور ہے، اور چونکہ اس کی روایت کے کئی طرق ہیں، 2 طرق تو علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کر دیے ہیں، لہذا یہ روایت حسن ہے۔ اس روایت کو موضوع قرار دینا بھی غلط ہے، اس روایت کو ضعیف قرار دینا بھی غلط ہے، اس روایت پر کسی طرح کی کوئی جرح کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، حسن ہے۔ اس کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بیان کرنا بالکل درست ہے، اور اعتراضات کرنے والوں کے اعتراضات بالکل فضول اور باطل ہیں۔